بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر ایک خطوط کا سلسلہ جاری ہے تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اس کی ابتدا تو موجودہ چیف جسٹس قاضی صاحب نے ہی رکھی، جبکہ سابقہ دور میں جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس سے تو اس وقت ایک یہی پروسیجر جو ہے ایکٹ آیا تھا، سپریم کورٹ پروسیجرل بل اینڈ ایکٹ، تو اس کو جو ہے لے کر کے قاضی صاحب اتنے مضطرب تھے اس وقت اس کو نافذ العمل کرنے میں اور اس ایسی پارلیمنٹ کو لیجیٹمیٹ کرنے میں اور اس کو اتنی توقیر دینے میں جس کی نہ اس وقت کوئی حیثیت تھی، کیونکہ یہ ایک رجیم چینج کے سلسلے میں آئی تھی، بیرونی مداخلت کے سلسلے میں آئی تھی، جس طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کا دعویٰ ہے، تو اس کی اس وقت بھی کوئی لیجیٹمیسی نہیں تھی۔ اور پھر جس طرح سے قاضی صاحب نے الیکشن کرائے اور ایسے الیکشن جن کو نہ صرف پی ٹی آئی اور عوام کی اکثریت تو کہتی تھی کہ یہ جو ہے قابل اعتراض ہیں، بلکہ یہ کالعدم ہونے کے برابر ہیں اور یہ کوئی الیکشن ہے ہی نہیں، یہ صرف سلیکشن ہے، اب اس کو سپریم کورٹ نے بھی یہی کہہ دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط روایت ہے سپریم کورٹ میں اور آئین کے کا حلیہ بگاڑنے میں، جہاں اس ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کا ہاتھ ہے، جہاں اس 50 سال کی غیر جمہوری مجبور جمہوری ٹولے نے جو اس کانسٹیٹیوشن کی ایک حالت بگاڑنے کی ٹھان لی ہے، وہاں ادارے بھی بدقسمتی سے اور بالخصوص سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اس میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، قاضی فیضی صاحب۔ تو اس کے چلتے اب دیکھیں نا، بطور چیف جسٹس انہوں نے رجسٹرار کو خط لکھا کہ آپ نے اس 8 ججز کا جو وہ فیصلہ تھا، یعنی ان کی جو الیکشن کمیشن کو ایک وضاحتی لیٹر انہوں نے جاری کیا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے اب ایک درخواست دے کر اسپیشل سیٹ کا جو کیس تھا اس پہ وضاحت طلب کی تھی، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو انہوں نے گائیڈنس دی یا وضاحت دی کہ آپ کو جو سمجھ نہیں آئی وہ یہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آئی، وہ جان بوجھ کے یہ لنگران کر کے اور ایک اپنے جو مذموم مقاصد ہیں اس سارے نظام دین کے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ گوسلو کیا ہوا ہے انہوں نے، جس میں الیکشن کمیشن کو واضح ہدایات دی ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے بینچ کے باقی ساتھیوں نے، کہ آپ نے یہ اسپیشل سیٹ پی ٹی آئی کی ہیں، پی ٹی آئی ایک جماعت ہے تھی اور ہے، اور اس کو یہ سیٹیں جانی ہیں اور آپ ان کو یہ سیٹیں دیں، لیکن اس میں انہوں نے گوسلو کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے۔ تو اب اس تفصیلی فیصلے میں اسی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کی نگرانی میں جو تھے، اس نے جو ہے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ سیٹس جو ہیں اسپیشل سیٹ یہ پی ٹی آئی کو دیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ورنہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے چلتے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں اور یہ سارے احکامات ماننے میں چونکہ الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے چلتے پھر جو ایک آرڈیننس لایا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیضیسہ جو ہیں اس لاسٹ جو پہلی کمیٹی تھی، یعنی 3 تو اس میں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے چلتے یہ ہوا کہ اب جو دوبارہ سے آیا ہے ایک آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس آرڈیننس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے اور ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کمیٹی کو چینج کر دیا، تو اس کمیٹی میں اب جو ہے وہ ایک جو سینئر پیونی جج ہیں ان کو بٹھایا گیا اور ایک ان کی مرضی سے۔ اب بھی آپ یہی کہہ دیتے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی بٹھا لیں، اس میں پھر میرا خیال ہے کہ جو سینئر پیونی ہے ان کا نام لکھنے کی یا ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو بدنیتی پہ ہو رہا ہے، اس بدنیتی کو لے کر کے یہ ایک بہت ہی کنٹروورسی ہے، دیکھتے ہیں جی اس پہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس میں تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا، تو اب یہ لیٹر کا سلسلہ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ابھی یہ
جس طرح سے وہ انہوں نے خود کیا تھا ابھی اسی طرح سے ان کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کے لیے بہت ہی خطرناک